اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام نازل کیا ہے وہی راستہ، میرا سیدھا راستہ وہی ہے جس پر چلنے والوں پر میرا انعام 4 قسم کا نازل ہوا ہے، انعام نبوت، انعام صدیقیت، انعام شہادت، انعام صلاحیت۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین کو تو آپ جانتے ہیں کہ صاحب وحی ہوتا ہے، اور شہداء کو بھی آپ جانتے ہیں جو خدا کی راہ میں جان دے گے، صالحین کو بھی آپ جانتے ہیں جو گناہ چھوڑ دے اور تقویٰ سے رہنے لگے۔ صدیقین کی تعریف زبان علامہ آلوسی سید محمود بغدادی کہ اولیاء میں سب سے اونچا طبقہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد نبوت شروع ہوئی۔ صدیقین کی 3 تعریف کی۔ نمبر 1 مفسر عظیم الذی لا یخالف قولہ حالہ، جس کا قول اس کے حال کے سے الگ نہ ہو۔ نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کے باطنی ایمان کو نقصان نہ پہنچے، کتنی حسین پھرتے رہے جاؤ اپنے گھر جاؤ، اللہ کا نام پر مرنے والے ہم لوگ، خاطر میں بھی نہ رہو۔ یہ کوئی ایمان نہیں کہ کسی نمکین کو دیکھا اور فوراً پاگل ہو گئے، نہ خانقاہ یاد رہی، نہ روزے مبارک یاد رہا، نہ عرفات اور مزدلفہ و مینا یاد رہا، اور نہ ملتزم پر دعائیں مانگنا، نہ خانقاہوں کی آوازاریاں یاد رہی۔ یہ کوئی انسان ہے؟ جانور سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر کرم نہ ہوتا تو عذاب نازل ہو جاتا۔ علی صالحین کی وجہ بنانے سے تھوڑی سوال ہوتا، اس وقت اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرو۔ کروڑوں روپیہ کہیں مل رہا ہو خدا کی ناراضگی سے، رخ مت کرو۔ کروڑوں حسن کا مالک کوئی ہو، رخ مت کرو، بس فوراً یہ کہہ دو۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست تو ناراض ہو۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست تو ناراض ہو۔ کب تک جوتیاں کھاؤ غیر اللہ سے سوائے لعنت کے، جوتے کے، گالیوں کے؟ خسرت دنیا والآخرہ، صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں برباد ہوتی۔ مرکز ہے، جو چیز مرکز سے ہٹتی ہے اس کی پریشانی کا کیا ہے؟ سیکھو، خان میں یہی چیز سیکھ جاتی ہے۔ بریک لگانا ڈرائیورنگ تو ہے، دیکھو جہاں لال بتی ہو جائے وہیں روکو، تب سمجھ لو تم ڈرائیور پاس ہو گئے۔ اور جہاں لال بتی بھگائے چلے جا رہے ہو، ہری بتی پر کھڑے ہوئے ہو، لال بتی پر بھگا رہے ہیں تو تم کیا ہو؟ اس کا تو لائسنس تو جانا چاہیے صاحب، ہے نا؟ ایسے ڈرائیور کا لائسنس ہونا چاہیے کہ سرخ بتی پر بھگا رہا ہے اور ہری بتی پر وہاں کھڑا ہوا آگے بڑھتا ہے، نیکی پر عمل نہیں کر رہا، برائی پر آگے بڑھاتا رہا ہے۔ صراط مستقیم اہل اللہ کی صحبت سے۔ صدیقین کی 2 تعریف سن لیا۔ نمبر 1 جس کا حال اس کا حال ایک ہو۔ نمبر 2 جس کے باطن کو سارا زمانہ نقصان نہ پہنچا سکے، سارا زمانہ ایک طرف ہو مگر وہ ایک طرف ہو، سارا جہاں خلاف ہو کروانا چاہیے، پیش نظر پر مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں لمبی، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو دونوں جہاں خدا پر فدا کرتے، الذی یبذل الکونین، جو اللہ پر دونوں جہاں فدا کرتے اس کو صدیق کہتے۔ اللہ والوں سے دین صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ حسن اولئک رفیق۔ میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو فرمایا کہ بڑے اچھے رفیق ہیں۔ یہ جملہ خبریہ ہے بظاہر، لیکن یہ انشائیہ پوشیدہ ہے کہ صاحب اگر آپ کو کوئی دوست آپ کسی گھر جائے اور کہتے صاحب یہ زبردست اس وقت پلاؤ تیار ہے اور شامی کباب بھی گرم، تو اس کا مطلب خالی خبر دینا ہے یا کھلانا مقصود؟ اللہ تعالیٰ کو خالی یہاں خبر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ ان اللہ والوں کا دامن پکڑو گے تو رفیق بنا لو، خالی خبر نہیں ہے۔ اس خبر میں جملہ خبریہ میں انشائیہ کچھ۔ اب دلیل پیش کرتا ہوں شیخ کے قول پر۔ علامہ محمود نصفی تفسیر خازن کے مفسر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں حسن اولئک رفیقہ جملہ خبریہ تو ہے مگر اس کے اندر جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے، معنن یہ افعال تعجب میں سے ہے، یعنی ما حسن اولئک رفیقہ، پھر تعجب تو ہے ما حسنا اور حاصل بھی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا ترجمہ؟ آپ مفسرین کی زبان سے حسن اولئک رفیقہ معنی میں کیا ہے؟ ما حسن اولئک رفیقہ۔ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ کیسے ہمارے خاص بندے، کیا شان ہے۔ اور رفیقہ کیوں نازل فرمایا؟ یہ اتفاق کا بھی مفعول لہو، فرماتے ہیں تاکہ تم ان کو رفیق بنا لو۔ رفیق کو باب اختیار میں لے جائیے۔ باب اختیار میں مادہ کے ایک خاصیت ہے، وہ
اس کا نام کیا ہے؟ طلب ماخذ. رزق کا رفیق ہے نا، اس کو تلاش کرو، پکڑ لو. یہ اتفاق رکھتا بھی وہ صحبت ہی، یعنی اللہ والوں کو اپنا رفیق ساتھی بنا لو اور ساتھی کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت میں بھی ہو.